حکومت اسلامی ہو، اس پہ کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے؟ جی اس میں دیکھا میں ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ نے، کو؟ جی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی پروڈکشن ہے، کام کیا۔ اچھا، علامہ اقبال نے بھی خواب دیکھا، اور اس کے کہتے ہیں کہ جی وہ خواب سے مراد ان کا تصور، تخیل اور پھر وجدان ہے۔ تو آپ کے خواب سے ملک کو، معاشرے کو کیا پروڈکٹیو اب تک فائدہ رہا ہے، وہ بھی مجھ سے شیئر کریں، یعنی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑا کنٹریبیوشن ہے معاشرے کی تعمیر میں۔ ہم، پہلا تو ابھی تو یہ ہے کہ اب دیکھیں، آج ہم مسلمانوں کی تعداد پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ آج ہم حج اور عمرہ بھی پہلے سے بہت زیادہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی پہلے سے بہت زیادہ دیا جاتا ہے، رمضان اور سے وہ جو بھی ہوں ریلیجیس ایونٹس ہیں وہ پہلے سے زیادہ کیے جاتے ہیں، یعنی قربانیاں بھی پہلے سے زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور پوری امت مسلمہ اوپر جانے کے بجائے پستی میں چلتی جا رہی ہے؟ ایون ہماری آج یعنی حیثیت یہ رہ گئی کہ ہم ٹھیک سے مذمت بھی نہیں کر پاتے، یعنی یورپ میں یا فلسطین میں یا کشمیر میں کوئی ایسا واقعات ہو جائے ہم مذمت بھی ٹھیک نہیں کر پاتے۔ آخر ہوں کیا وجہ ہے ہوں کہ آج ہم سارا کچھ پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں ہوں لیکن ہم پستی میں چلتے جا رہے ہیں؟ اس کی کوئی ایک وجہ تو ہے، ہم کوئی ایک چیز ہے جو اس کو ہم مس کر رہے ہیں، اور وہ ہے شرک اور اس کی اقسام۔ اور مجھے ایک خواب میں اللہ نے کہا کہ قاسم، یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے۔ اگر میں آپ کو شرک اور اس کی اقسام بتاؤں تو آپ ذرا نظر گھما کے دیکھیں تو آپ کو بھی ایسے ہی لگے گا کہ ہاں یہ واقعی یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی۔ اور آج بلکہ ہم نے شرک کو شرک ہی سمجھنا چھوڑ دیا، یعنی ایسا گناہ جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے، آج ہم نے اس کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا۔ یعنی ہم اس کو صحیح۔ اپنے گھروں کی، اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زینت سمجھنا شروع ہو گیا، یعنی جو ہم مجسمے بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رکھتے ہیں، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو دکانوں پہ نظر آئیں گے مجسمے، تو یہ ہم اپنی کہتے ہیں کہ یہ ہماری زینت بڑھا رہے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ شرک ہے۔ اوکے۔ یہ جو کافر لوگ تھے وہ بتوں کو بنا کے تو جگہ جگہ سجاتے تھے کہ یہ ہمارے نعوذ باللہ باطل خدا ہیں اور یہ ہم سے خوش ہوتے ہیں اور اس سے ہماری جو ہے وہ زندگیاں آسان ہوتی ہیں۔ تو آج دیکھ لیں ہم نے بھی وہی کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں نہ بچائیں گے تو تب تک ہم بھول جائیں کہ ہم ان اندھیروں سے باہر نکلیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور تب تک نہیں ہوگی جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ آپ اس سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ سے کنٹریبیوشن کا پوچھا ہے سوسائٹی میں، تو شرک پہ تو ظاہر علماء کرام بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور موحد لوگ اتنے سارے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی شرک سے بچا جائے۔ عمومی طور سے تو مسلمان ہے ہی وہ جو موحد ہے اور شرک سے بچتا ہے، غلطی کوتاہی میں کوئی اس کا شکار ہے تو الگ بات ہے۔ تو یہ رول تو قاسم علماء بہت آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں، یعنی آپ کا اس میں کنٹریبیوشن کیا رہا؟ نہیں، کہاں پہ دے رہے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی مفتی مینگ کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنے بڑے وہ مفتی ہیں، عالم بھی ہیں۔ ہوں ابھی انہوں نے 2-4 دن پہلے یو کے سے ناصر ہیں جو ڈریم پہ بلیو کرتے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، اور مفتی مینگ کے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے، ہوں اور وہ اس کو پہن کے جا رہے ہیں، اور یہ جو چھوٹی تصویریں ہیں یہ بھی فارم آف شرک میں آتی ہیں۔ تو اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آج کے دور کے عالم جو ہیں وہ خود ان کو خود نہیں پتا کہ یہ جو ہم نے پہنا ہوا ہے، ہماری جو تصویریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہ شرک کے فارمز ہیں، جب ان کو یہ نہیں پتا تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہوں گے؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ سرچ کریں، آپ کو ایسی بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی کہ مکہ میں لوگ گئے ہوئے ہیں جن کے جسموں پہ ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، صحیح۔ ان پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ امام کعبہ کے نوٹس میں کیا یہ چیز نہیں آئی ہوگی؟
کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہوگا کہ یہ شرک میں چیزیں آتی ہیں تو اس کو پابندی لگائی جائے ایسے لوگوں پہ کہ جنہوں نے یعنی ایسی شرٹس پہنی ہوئی ہیں جن پہ تصویریں ہوں یا جن کے ٹیٹوز بنے ہوں، ان کو عمرے کی اجازت ہی نہ دی جائے، اندر ہی مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں ہی نہ آنے دیا جائے۔ آپ یہاں سے اس مثال سے آپ دیکھ لیں کہ علماء ان چیزوں پہ، یعنی جو شرک ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس پہ کتنی سختی سے عمل کر رہے ہیں، آپ اس مثال سے دیکھ آپ لیں۔ کی گفتگو سے لگ رہا ہے قاسم کہ آپ ماشاءاللہ مدرسے وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں یا عالم دین کا کورس آپ نے کیا ہوا ہے کہ شرک کو آپ اتنی نزاکت اور حساسیت سے سمجھ بھی رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں، ایسا ہے؟ آپ نے عالم دین کا کوئی کورس کیا ہے؟ نہیں، مجھے صرف اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے ذریعے یہ سارا کچھ سکھایا۔ تو پھر آپ کسی چیز کو یعنی تصویر کے لگے ہونے کو شرک ڈیفینیٹلی کیسے قرار دے رہے ہیں؟ کوئی سند ہے؟ کیونکہ اس پہ تو مختلف لوگوں کی مختلف آراء بھی ہو سکتی ہیں۔ اتنا کلیئر پوائنٹ آف ویو تو ایک عالم دین یا کوئی مستند پوزیشن پہ بیٹھا ہوا بندہ ہی دے سکتا ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ کو قرآن میں بھی مثالیں مل جائیں گی اور آپ کو احادیث میں بھی مثالیں مل جائیں گی۔ احادیث میں ہے کہ ایک بار خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ مشن دیا کہ جتنی تصویریں ان سب کو ختم کر دو، جتنی قبریں اونچی ہیں ان سب کو برابر کر دو۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی جنگ سے واپس آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھڑکی تھی، اس کے اوپر ایک پردہ تھا جس پہ وہ کسی چڑیا کی یا کسی پرندے کی شکل تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غصے سے اتار کے تو پھینک دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو ملے گا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ اس پورے ملک کو ایک گھر تک تصور کریں تو آپ کو اس میں کتنی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی، جو بڑے بڑے بل بورڈز پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب فارم آف شرک ہے۔ تو غالباً اللہ کی رحمت کے فرشتے پاکستان میں کیسے آئیں گے؟ اور ایک خواب میں اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم، ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں، اور اگر تم بھی تصویروں کو دیکھو گے